قرآن میں کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا، وہ قرآن پڑھے ہوئے تھے، حدیث پڑھے ہوئے تھے. اور لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو محبوب تیرے پاس آ جائے. کہاں آ جائے؟ تیرے پاس آ جائے. تیرے پاس آ کے کیا کرے؟ اللہ سے بخشش مانگے، اور محبوب تو ان کی سفارش کر تو اللہ کو پالیں گے. توبہ قبول کرنے والا مہربان. رستہ کس نے دکھایا؟ کس نے دکھایا؟ اونچی اللہ نے دکھایا. تو پتہ چلا کہ نبی کا کہنا نہیں مان کے جانا بھی نبی کی پناہ میں ہی ہے. نبی کے بغیر کچھ ہو سکتا؟ یہ عجیب بارگاہ ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آج بھی یہ حدیث مسجد نبوی میں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی سامنے نظر آتی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت ولیوں کے لیے ہے، میری شفاعت علماء کے لیے. فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا آقا ان کو بھی دامن میں چھپاتے. ان کے بغیر بات بن سکتی؟ بات بن سکتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کتنے پیارے ہیں، اندازہ کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. عقیدہ ہو تو ایسا ہو. میں اس وقت آپ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بیٹھا ہوں. شاید ہی کوئی ہوگا جو گناہگاری میں میرے سے مقابلہ کر سکے. نیکی میں تو سارے ہوں گے. گناہگار مجھے سمجھ لو دنیا کا سب سے بڑا گناہگار. میں اپنے لیے کہوں کہ میں سب سے بڑا گناہگار تو میرے جیسے ایک نہیں 100 لاکھ ہوں. کتنے ہوں؟ اونچی. حضور آپ کا ایک اشارہ کافی. گناہ کتنے بڑے بڑے، کتنے زیادہ، بڑے سے بڑے گناہگار ایک نہیں ان جیسے لاکھوں ہوں. حضور آپ کا ہلکا سا اشارہ ان کے گناہوں پر بھاری. بس ایک اشارہ ہونا ہے اور بیڑا. یہ نبی کی شفاعت کا عقیدہ ہے، حضور کی شفاعت کا عقیدہ. حضور نے اشارہ کرنا ہے، بیڑا گناہ دیکھے جائیں گے. ارے وہ شخص بنی اسرائیل کا جس نے 200 سال نافرمانی کی تھی، لوگوں نے کوڑے پر پھینک دیا تھا، صرف نبی کا نام چومتا تھا، اللہ نے نبی سے اس کی عزت کروائی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس کو کوڑے سے اٹھاؤ، اس کو عزت سے دفناؤ. یا اللہ لوگوں نے اتنا برا سمجھا. فرمایا گناہ نہیں دیکھے، بس یہ دیکھا میرے حبیب کا نام چومتا ہے، ان پہ درود بھیجتا ہے، 70 حوروں سے اس کی شادی کر دی ہے. کتنا بڑا گناہگار نبی کا نام چومے، اللہ نبی سے عزت کروائے. تو اعلیٰ حضرت غلط نہیں کہہ رہے، گناہوں کے انبار ہوں. حضور آپ کو اللہ نے وہ شان دی ہے، مجھ سے ایک نہیں 100 لاکھ ہوں، آپ کا ایک اشارہ کافی. کچھ مشکل. کسی کو ناز ہوگا اپنی عبادت پر، کسی کو ناز ہوگا اپنے بہت سے سلسلوں پر. جی میں نے نمازیں بہت پڑھی جی، ذکر بہت کیا جی، کتابیں بہت لکھی جی، میں نے یہ وہ. ہم تو یہی کہیں گے حضور آپ کا نام چومتے تھے. لوگ کہتے ہیں نام چومنا بدعت. نئی قوم آئی ہے، ہر محبت کے کام کو بدعت. نام چوم رہے ہو بدعت. میں نے کہا سنو، حدیث میں ہے یا نہیں کہ قیامت کے دن عذاب بولیں گے؟ بندہ انکار کر دے گا. فرشتے کہیں گے نا گناہ، تو کہیں گے نہیں نہیں فرشتوں نے غلط لکھ لیا، میں نے کوئی نہیں کیا تھا. بندہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا. اس کی جرأت اللہ کے سامنے کہے گا نہیں فرشتوں نے غلط لکھا ہے، میں نے نہیں کیا. تو اس کو وہ دکھایا جائے گا مقام، وہ تب بھی انکار کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے، جسم بولے گا اور بول کے کہے گا ہاں یہ گناہ کیا. اس کے بعد بندہ انکار نہیں کر سکے. یہ آپ نے سن لیا، آپ نے تو سن لیا، میں نے بھی سنا دیا.
مگر میں اس کو بتانا کیا چاہتا ہوں، میں نے جس دن یہ حدیث پڑھی نا کہ عذاب بولیں گے، میں گناہوں کی طرف دھیان نہیں گیا، میرا انگوٹھے چومنے کی طرف دھیان گیا۔ کم از کم میری انگلیاں یہ تو کہیں گی یا اللہ جب تیرے نبی کا نام آتا تھا یہ چومتا تھا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بات نہیں ہے۔ اس دن ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، شاید اسی عمل پہ بخشش ہو جائے۔ وہ کریم ہے، رحیم۔ فتویٰ لگانے والوں تمہیں کچھ ملنا ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے۔ یہ شفاعت کا بیان پوری تفصیل، میں نے کہا نا ایک ایک شعر پر 2 گھنٹے تقریر، اتنی آیتیں حدیثیں سناؤں، صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ میں نے آنا ہے شب برات پر۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ حضور آپ کی مہربانیاں اتنی تھیں، ہم مزے کرتے تھے، زندگی بھر مزے کیے، آج فرشتے عمل پوچھ رہے ہیں یہ نکما، اس نے تو سستیاں کی ہیں، نکمے زندگی گزار دی، فرما برداری کے عادی نہیں ہوئے، آج عمل سالے پاس نہیں ہے، تو حضور آج بھی مدد کیجئے نا، ہے آج بھی، کیونکہ ہمیں تو عادت ہی آپ نے مانگنے کی ڈال دی۔ کتنا پیارا شعر کہتے ہیں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ تو حضور ہم نے تو دنیا میں بھی آپ ہی کے نام سے ہمارا گزارا ہوا ہے، تو آج بھی مدد فرمائیے، میرے پاس آپ کی محبت کے سوا کوئی عمل نہیں۔ دیکھو جب عاجزی پہ آتے ہیں نا تو پھر باتیں ویسی کرنی چاہیے۔ پہلے حضور کی شان بتا دی، اب اپنا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور پوری تقریر کروں، میلاد میں حلوے ملتے ہیں، قورمے ملتے ہیں، بریانی ملتی ہے، شیرینی ملتی ہے، دوسری جگہ جاؤ کہیں ٹھکے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، کہیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، یہ وہ منظر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اپنی امت کے مونس و غمخوار، آپ کے دیے ہوئے برکت کے نوالوں سے ہماری پرورش ہوئی ہے، ہم کو غیروں کی ٹھوکر پہ نہ ڈالیے، ہم آپ کی خیرات چھوڑ کر کسی اور کے شاہی محل میں بھی جانے کو تیار اونچی، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ دنیا کے پاس ان کے امیر ہوں گے، کوئی کہے گا یہ ہمارا امیر، ہمارا امیر، ہمارے پاس تو غریب نواز ہیں۔ ہم امیروں کی بات نہیں کرتے۔ سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، حضور آپ ہی کے صدقے پلے ہیں، ہمیں کسی اور کے طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں، حضور اپنے ہی ٹکڑوں پہ رکھیے، ہم کہیں اور جا کے جھڑکیاں کھا سکتے۔ اب یہاں سے مراد کیا کیا ہے، اس سے دین کی بھی نعمتیں، دنیا کی بھی نعمتیں، آخرت کا بھی معاملہ، اتنی اس میں شعر میں وسعت ہے۔ میں نے کہا نا گھنٹہ ڈیڑھ لگاؤں تو سمجھاؤں۔ قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے نا، نہیں لست لہا جاؤ ادھر جاؤ، وہ کہیں گے نہیں ادھر جاؤ۔ میرے نبی کیا کہیں گے، سب کہیں گے لست لہا، ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں کہ تمہاری آج مدد کرے۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے۔ اس دن بھی کوئی اور نہیں، حضور ہی کام آئیں گے۔ ہیں تو سنیں حضور آپ کی شان کتنی ہے۔ آج کی رات حساب کتاب ہے۔ آؤ جس شعر کے لیے میں نے یہ نعت چنی، جو میرے ذہن میں آیا نماز کے وقت، وہ شعر سنانے لگا ہوں، جس کے لیے پوری نعت سنائی آپ کو۔
آج کی رات کے بارے میں قرآن میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ لوح محفوظ کا مالک کون ہے؟ اونچی محبت سے کہو، کوئی اس کو روک سکتا ہے مٹانے سے؟ یا اللہ تو نے لکھ کے مٹایا کیوں؟ وہ کچھ اور لکھ دے بدل دے، اللہ کو کوئی ٹوک سکتا ہے؟ وہ لوح محفوظ کا مالک ہے، لوح محفوظ کا۔ جن کو یہ شبہ ہو کہ تقدیر بدل نہیں سکتی، وہ اپنا بوریا بستر رکھیں ایک طرف، آئیں اعلی حضرت کا شعر سنیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سنیں۔ اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ آیت وہی، محو کے معنی مٹانا، اسبات کے معنی رکھنا، اللہ جو چاہے مٹائے۔ آج کی رات کے بارے میں یہ ہے نا، تقدیر کا ذکر، لکھ دیا جائے گا کون نیک بخت ہے اور کون بدبخت ہے۔ اس کو کہتے ہیں محو اس اسبات، اسبات ثابت سے، محو اسبات، محو کے معنی مٹانا، اسبات کے معنی ثابت رکھنا، یہ دونوں لفظ ذہن میں رکھنا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، اگر میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دے، تقدیر بری ہے تو میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ کروڑا کے معنی قبضہ اور اختیار کے ہے، یہ جو لوح محفوظ ہے حضور آپ کے اختیار میں رب نے دی ہے، جو چاہے مٹا دے جو چاہے رکھ دے۔ تو حضور میری تقدیر میں برائی ہے تو بھلائی کر دیں، کیونکہ رب نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ میرے نبی سے جو کوئی مانگنے آیا نبی نے دیا یا نہیں دیا؟ جنہوں نے جنت مانگی جنت دی یا نہیں دی؟ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اور سنیں، نبی کی بات بہت اونچی، صحابی کی بات بھی بہت، میں بات کرتا ہوں 400 سال پہلے کی۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، ابھی میں غوث پاک کی بات پہ نہیں آیا ہوں، ابھی میں مجدد صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم۔ یہ اکبر کا زمانہ جس کو مغل اعظم کہتے ہو، اس میں مجدد صاحب ہوئے۔ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لاہور سے ایک عالم کو بلایا، ان کا نام تھا ملا طاہر لاہوری۔ بلایا بچوں کو پڑھائیں، وہ پڑھانے لگ گئے۔ آپ جب وہ آئے پڑھانے، حضرت صاحب دیکھنے آئے تو ان کے ماتھے پہ نظر گئی۔ کہاں نظر گئی؟ اونچی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے 4 مہینے کا ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، ماتھے پہ اس کا حال لکھا جاتا ہے، اور اللہ والے دیکھ لیتے۔ اللہ والے کس نے دی ہے دیکھنے کی طاقت؟ اللہ نے دی۔ اتقوا فراست المومن، حدیث ہے، مومن کے تاڑنے سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تاڑنے کا مطلب اچھی طرح جانچ کے دیکھنا۔ وہ آپ کا تاڑنا اردو زبان میں جو آپ نے لیا ہوا ہے وہ اور معنی لیے ہوئے، تاڑنے کے معنی خوب غور سے دیکھنا۔ تو مومن دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں نور کس نے دیا؟ دکھاتا اس کو کون ہے؟ مولانا روم لکھتے ہیں نا، لوح محفوظ است پیشانی یہ یار، اور لوح محفوظ تو محبوب کی پیشانی کا نام ہے۔ عقیدہ ہو تو پھر پڑھو نا ایسی چیزیں۔ مولانا صاحب نے ماتھا دیکھا تو ماتھے پہ لکھا ہوا تھا شقیٌ۔ مجدد صاحب نے استاد کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا دیکھا؟ شقیٌ، بدبخت۔ آپ فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ان کا حال۔ کہاں دیکھا؟ آواز آئے ذرا زور سے، ہاں سب کی توجہ ہے نا، واقعہ سن لو، آج کی رات کی بات ہے۔ وہ بیٹھے انڈیا میں، دیکھ رہے ہیں لوح محفوظ،
1000 سال کے بعد جن کے غلاموں کی یہ شان، آقا کی کتنی شان ہوگی. 1000 سال کے بعد ہوئے نا مجدد صاحب حضور کے. فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ دیکھا، مولانا صاحب کا حال دیکھوں تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا شقیون، وہاں بھی یہی لکھا ہوا تھا. یہ واقعہ تھانوی نے بھی لکھا ہے، سنو وہاں بھی لکھا ہوا شقیون. بچوں کو بلایا، ساری بات بتائی. بچوں جس استاد کو بلایا ہے اس کا یہ حال ہے، اس کے ماتھے بھی یہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پہ. تو بدبخت سے نہیں پڑھنا، بدبخت سے اونچی نہیں پڑھنا. تمہارا استاد بدل دیتے، تمہارا استاد. بچے کس کے تھے؟ مجدد صاحب کے، ولی اللہ کے. بچوں کے منہ سے بڑی پیاری بات نکل گئی. مجدد صاحب فرماتے ہیں بچوں کے منہ سے بڑی پیاری بات نکلی، بابا آپ کے پاس آئے ہیں، استاد نہ بدلو، اس کی قسمت بدل دو. یہاں سے بھی خالی جائے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ اتنے بڑے دربار میں گیا اور بدبختی رہا. تو اس کو نہ بدلو، اس کی. فرماتے ہیں مجھے بچوں کی بات اچھی لگی اور غوث پاک کا بیان یاد آ گیا. فرماتے ہیں کیا یاد آ گیا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میری دعا سے تقدیر بدل جاتی. مجھے غوث پاک کا بیان یاد آ گیا. میں نے بچوں سے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. میں نے دعا کی، بچوں نے آمین کہا. جب میں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، مولانا کے ماتھے پر بھی شہیدن لکھا گیا، لوح محفوظ میں بھی شہیدن لکھا گیا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور جب بچوں کی غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی. اختیار ہے یا نہیں؟ محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. حضور آج کی رات ہم اسی لیے جمع بیٹھے ہیں، آپ کی نعت اسی لیے پڑھ رہے ہیں، ہم درود و سلام اسی لیے پڑھتے ہیں. ہمیں اپنے عمل پہ ناز نہیں. ہماری نماز کچی پکی جیسی ہے سو ہے، ہمارے روزے ٹوٹے پھوٹے جیسے ہیں سو ہیں، ہمارا حج، ہماری تمام عبادتیں کسی اپنی عبادت پر دعویٰ نہیں، ناز نہیں. ناز ہے تو اس بات پر کہ آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ کے ہیں. اور محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. ہم پر تو کرم ہوگا تو آپ کی برکت سے ہوگا. پلے ہمارے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اسبات کے دفتر پہ کروڑاتے. حضور یہ رجسٹر آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے حضور اعلان کر رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے، رجسٹر ہے، سارے جنتیوں کے نام اس میں ٹوٹل لگ چکا ہے. میرے بائیں ہاتھ میں دوزخیوں کے نام ہے، ٹوٹل لگ چکا ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس نے دیے ہیں؟ حضور کو کیوں دیے ان کے ہاتھ میں؟ محبوب جس کا چاہے نام ڈال دو. ان کے ہاتھ میں دیا، حضور نے ٹوٹل لگا دیا. اختیار دینے والا رب ہے، حضور عطا کرنے والے، ہم ماننے والے. جو جلتے ہیں جلا کریں، جو جلتے ہیں. ہمیں یقین ہے ہمیں جنت ملے گی تو نبی کی شفاعت سے ملے گی، ان کی رحمت سے ملے گی، کیونکہ محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. آج کی رات کیا ہو رہا ہے؟ آج شب برات ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حساب کتاب، بجٹ ٹوٹل. حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص مکان کی بنیاد رکھ رہا ہے، اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ اس سال میں مر جائے گا، حالانکہ وہ مکان کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ مکان بناؤں گا، رہوں گا.
کسی نے حج کا ارادہ کیا، کسی نے کاروبار کا، کسی نے کسی اور سفر کا. یہ آج رات لسٹیں بن رہی ہیں. کیا بن رہی ہیں؟ کون جنتی ہے، کون نہیں، کون نیک بخت ہے، کون نہیں، لکھا جا رہا ہے. اسی کے لیے کہہ رہے ہیں نا اللہ. تو ہم بھی آج کی رات گلزار حبیب میں جمع ہیں. یہ رحمت کی رات، بخشش کی رات، نجات کی رات. ہم سب آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں کمایا، ہم نے کچھ نہیں کمایا، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک آپ کا نام ہے. آپ سے محبت رکھتے ہیں، کچھ نہیں آتا اور بس عرض کیا کرتے ہیں، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا. اور حضور آپ پر ناز ہے ہمیں، آپ پر ہمیں، ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے، ہمیں پتہ ہے ہم بھلے جیسے کیسے ہوں، آپ نہ کرنے والے. آپ کسی کو روتا ہوا دیکھ سکتے؟ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا. حضور نے فرمایا جبریل ہم ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے، میرا کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہو جائے. اچھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. حضور نے نماز شروع کر دی. مسجد اقصیٰ کی طرف منہ ہے، قبلہ اول کی طرف ادھر منہ ہے. نماز شروع کر دی. نماز میں اوپر دیکھ رہے. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں جتنے مفتی بیٹھے ہوں یا دنیا کے جتنے مفتی ہوں ان سے پوچھ لو، نماز میں آپ منہ اوپر کریں نماز ٹوٹ جائے گی. نماز حضور اوپر دیکھ رہے. اور جبریل آیا نہیں ہے ابھی تک. جبریل میں نے بھیجا کہ جا اللہ سے پوچھ کیا. نماز پڑھا رہے، ظہر کی نماز پڑھا رہے، 2 رکعتیں ہو گئی، اوپر دیکھ رہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب یہ تیرا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے. ہم کیا بات. آپ کا بادشاہ کوئی کام کرتا ہے نا، فوٹو آ جاتی ہے اخبار میں. کہاں آتی ہے؟ اخبار کی زندگی ایک دن، اگلے دن پرانا ہو جاتا ہے نا. آپ کسی کے آ جاؤ تو اخبار دینا، ارے یہ تو کل کا ہے، آج کا لاؤ. ایک طرف کر دیتے نا آپ کے، یہ پرانا ہو گیا. اخبار کی زندگی، بادشاہ کی ادا بھی ایک دن، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن کب تک پڑھا جائے گا؟ محبوب کی ادا کا ذکر کب تک ہوتا رہے گا؟ ایک مرتبہ دیکھا اللہ نے ذکر کر دیا، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی قرآن کا سلسلہ تو ختم نہیں ہونا ہے. حضور کی ادا کا بھی ذکر اوپر دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب تمہارا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف. محبوب جدھر چاہو منہ پھیر دو ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. جدھر چاہے رخ پھیر دو، جدھر تم رخ پھیرو گے اس کو قبلہ بنا دیں گے. حضور مڑے 180 ڈگری، پورا 90 نہیں 180 ڈگری. ادھر سے حضور اس طرف آ گئے، منہ اس طرف تھا، گھوم کے اس طرف آ گئے. نماز نہیں ٹوٹی، نماز. حضور ادھر آ گئے، 2 رکعتیں ادھر. اس لیے اس مسجد کا نام ہو گیا مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد. اور میرا نبی امام القبلتین.
دونوں قبلوں کے امام. حضور نے منہ ادھر کر کے پڑھا اور رب آپ کا دل میلا نہیں کرتا. حضور آپ کے دل کی بات اللہ ضرور پوری کرتا ہے. تو آپ جو چاہیں تو میرے دل کے میل نہیں دھل سکتے ہے؟ جب قبلہ آپ کے رخ کرنے سے ہو جائے گا حضور آپ کی توجہ کی دیر ہے, میرا سارا کام ہو جائے گا. میرا سارا کام اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں, نعت بہت لمبی ہے, اب آتے ہیں وہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور میں ہوں کیا, میں ہوں کیا, میری حیثیت کیا؟ آپ اتنی بڑی سرکار, آپ تو بادشاہ ہیں. تو حضور آپ کا دل تو اللہ میلا نہیں کرتا اور میرا کام چھوٹے سے مسئلے میں ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. اے کونین کے والی میری عرض سن لیجئے. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ایک دن. تیرے صدقے کا مطلب حضور میں آپ پر قربان ہو جاؤں. بوند ایک قطرے کو کہتے ہیں. اچھوں کا, اچھے کی جمع سمجھ لیں اردو میں. جام پیالے کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ چھلکتا ہوا, لبالب بھرا ہوا. اے دو جگ کے داتا میں آپ پر قربان جاؤں. اس دن جب ماں بیٹے سے, بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا, پیاس سے زبانیں باہر آئی ہوں گی, کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا. حضور اس دن آپ نیکوں کو بھر بھر کے پلائیں گے. مجھے ایک بوند ہی دے دیجئے گا, مجھے ایک بوند ہی دے دیجئے گا. آپ کی وہ ایک بوند ہی میرا بیڑا پار کر دے گی. ادب بھی ہے, مانگنے کا سلیقہ بھی ہے, مانگنے کا, اچھوں کا ذکر بھی ہے. دعا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. مانگو تو ادب سے مانگو, تعریف کر کے مانگو, اچھوں کا نام بیچ میں لاؤ تاکہ بات بن جائے. دیکھو سلیقہ بھی سکھا دیا. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. کب؟ جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. ساری عرض کر دی. اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نام دیا جائے کہ بات بن جائے. جو کہنا تھا سب کچھ کہہ لیا. اب آخر میں واسطہ پیش کرتے ہیں. کیا پیش کرتے ہیں؟ اونچی وسیلہ لیتے, واسطہ پیش کرتے. سارا طریقہ کیسے بنے گا وہ بھی سمجھا دیا. اب آخر میں نعت کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں, پھر ذکر دوسرا کرنا ہے. توجہ سے سنیں, یہ شعر یاد کر لو, دعا میں کام آیا کرے گا. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. تیری سرکار میں, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضور میں نے اپنے لیے جو کچھ مانگا, جتنی عرض کی آپ کی بارگاہ میں, اب کیا کہتا ہوں. میں نے مانگا مجھے ایک بوند مل جائے. مجھ جیسے 100 لاکھ کو صرف ایک اشارہ کافی ہوگا, اور آپ کا دل اللہ میلا نہیں کرتا, آپ دے دیں. تو حضور میں ہوں کون, میری حیثیت کیا؟ میں ایک نام پیش کرتا ہوں سفارش کے طور پر, اپنے تعارف کے طور پر کہ میں ہوں کون. ہوں تو آپ کا امتی, مگر آپ کی بارگاہ میں سفارشی اس کو لا رہا ہوں جو میرا تو غوث ہے, آپ کا لاڈلا بیٹا ہے. اب یہاں غوث کہا,
ان کا نام بھی لے سکتے تھے. غوث کہنے میں عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. جو میرا غوث ہے کیوں میری فریاد سنتے ہیں؟ میری فریاد نہیں سمجھے؟ غوث کس کو کہتے ہیں؟ جو فریاد سنے اور مدد کرے. حضور وہ میری فریاد سنتے ہیں تو وہ ہیں میرے غوث. آپ کے کیا ہیں؟ لاڈلے بیٹے. میرا تعلق ان سے یہ کہ وہ میری فریاد سن لیتے ہیں. آپ سے تعلق کہ آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں تو میں ان کو سفارشی پیش کر رہا ہوں. میری نسبت تو ان سے یہ کہ میرے غوث ہیں، لیکن آپ کے کیا ہیں؟ لاڈلے بیٹے. اور لاڈلے بیٹے کی جب بات آئے تو پھر باپ دادا سخاوت سے ہاتھ روکتے نہیں. تو حضور ان کو سفارشی لایا ہوں، اب مجھے نہ دیکھے، ان کو دیکھ کے مجھ کو نواز دے. دیکھو کتنی پیاری بات ہے. طریقہ بھی سکھا دیا اور نام بھی آ گئے. نام بھی آ گئے. غوث پاک کا بھی نام آ گیا، اپنا نام بھی آ گیا، شفیع کا ذکر بھی آ گیا. تو بات بن گئی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. حضور آج بھی رات ہے، جب آپ نہیں کہتے ہی نہیں تو ہم کدھر سے خالی جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے ہمیں تو نہیں دیکھنا، آپ نے تو اپنی شان رحمت کو دیکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھا کر گھر تشریف لائے. عشاء پڑھا کر آ کر آرام فرمانے لگے. آدھی رات اچانک اٹھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اٹھے آہستہ سے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے. مجھے خیال آیا شاید کسی اور بیوی کے ہاں جا رہے ہوں گے. چپکے سے میں بھی دبے پاؤں پیچھے چل پڑی. دبے پاؤں پیچھے چل پڑی. میں جب جا رہی حضور کو دیکھا تو حضور مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے. اندھیرا، آدھی رات کا وقت، کوئی لائٹ نہیں. حضور نے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ، کیونکہ میرا نبی جس طرح آگے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے دیکھتا ہے. فرمایا کیا سوچ رہی تھی میں کسی اور کے ہاں جا رہا ہوں؟ ان کے دل کی حالت بھی معلوم. فرمایا اے عائشہ معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ آج کون سی رات ہے؟ صحابہ کا طریقہ بڑے ادب والا تھا. وہ آگے سے کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم. اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے. اللہ اور اس کا رسول ہی اونچی. ایک بار اور کوئی کہے کہ اللہ جانے رسول کو کوئی خبر نہیں تو پھر کیا بات ہوئی؟ صحابہ کو کیا کہو گے؟ حضور نے ٹوکا صحابہ کو، صرف یہ کہو اللہ عالم، رسول کا نام نہ لو. صحابہ کا طریقہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ایسا کہنا ہرگز غلط نہیں. صحابہ آگے سے کیوں نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا آج کون سی رات ہے، آپ کہہ دیتے شب برات. کوئی کہہ دیتا شعبان کی 15ویں شب، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا. صحابہ اس طرح جواب نہیں دیتے تھے. کیا مطلب؟ ایک تو ادب تھا، دوسرا یہ کہ حضور نے کوئی ایسی بات ہمیں عطا کرنی ہو ہم کہہ دیں اور وہ رہ جائے، تو وہ ادب کرتے تھے. تو انہوں نے یہی کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. فرمایا اے عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے. کون سی شب ہے؟ 15 نصف شعبان 15ویں شب. فرمایا آج کی رات، آج کی اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلب. اس کے پاس بکریاں بہت تھیں. کیا تھی؟ اتنی بکریاں کہ بکریاں ہی نہیں گنی جاتی تھیں.
فرمایا بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ اس دور کو بڑا ناز ہے، اس دور کو کہ یہ ایڈوانس دور ہے۔ پرانے دور کو پتھر کا دور کہتے ہیں، آج کہتے ہیں دنیا ترقی کر گئی ہے۔ کتنی ترقی کر گئی ہے کہ پہلے دور کا انسان پتھر کے دور میں ننگا تھا، آج پھر ننگا ہو گیا، یہ ترقی کر گئی ہے۔ یہی ترقی ہوئی ہے نا۔ اس وقت کپڑے تھے نہیں پہننے کے، آج پہنتے، یہی ترقی ہے نا۔ اب کپڑے کم پہننا یہی ترقی ہو گئی نا، فیشن ہو گیا، زیادہ پہن لو تو لوگوں کو پتہ نہیں شاید تکلیف نہ ہو جائے۔ بہرحال جو آپ نے فیشن کے نام پر جو کچھ شروع کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہو، قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ میری تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگی رہیں گی تو جواب تمہیں دینا ہے یا نہیں دینا؟ بھائی کیوں نہیں روکتا؟ باپ کیوں نہیں روکتا؟ بیٹا کیوں نہیں کہتا؟ ماں سے، بہن سے، باپ کہو کہ یہ اپنے لیے آگ تیار نہ کرو، عورت کہتے ہی چھپانے کی چیز ہو اور آپ اشتہار بنا دو تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوچو۔ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کیا کہتے ہیں سمجھاؤں بیٹھا کے کہ نہیں، ایک ایک آدمی کو پیغام دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وہ میری ڈیوٹی ہے۔ منوانا میری ڈیوٹی، بتانا میری ڈیوٹی ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ قبر میں سنا ہے نا سانپ بچھو بھی ہوں گے، سنا ہے نا؟ کن کی قبروں میں ہوں گے؟ وہ انہی لوگوں کی جو قرآن حدیث سن کر بھی کہیں گے نہیں کچھ نہیں ہوتا، بھگتنا پھر کون بچائے گا وہاں؟ اگر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہو تو پھر بھی ایک درجے میں ہو، اور اگر گناہگار نہیں سمجھتے ہو تو پرلے درجے میں ہو، کفر تک پہنچ جائے گی بات۔ اور آج معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے، نہ بادشاہ کو خیال، نہ وزیروں کو خیال، نہ باپوں کو خیال، نہ پیروں کو خیال، نہ استادوں کو خیال، الا ماشاء اللہ سب بگڑا ہوا ہے معاملہ۔ شرم و حیا غیرت نام کا جنازہ نکل چکا ہے۔ دنیا، مال، حرام ہو حلال ہو بس مل جائے، آج یہی فکر ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح بنا سوار کر عورتیں آج کل پیش کرتی ہیں کہ بازاری عورتیں شرماتی ہوں گی، اور بہن بیٹیوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اور ہم میں سے کوئی روکتا اونچی؟ ارے شریعت کا تو حکم تھا کہ تمہارے بالوں پر کسی کی میلی نظر نہ پڑے، اور تم خود بال کاٹ کے گندی نالی میں پھینک دیتی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ سب کچھ؟ اللہ کے بنائے ہوئے ناخن پسند نہیں ہے، ابرو پسند نہیں ہے، پلکیں پسند نہیں ہے، ان پہ ڈیزائن بنوائے جا رہے ہیں، ان کو چھینا جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ حدیثیں پڑھو، لعنت کا حکم ہے، یہ جو بال اکھیڑتی ہیں اور عورتیں اپنی آنکھوں سے، اس پہ لعنت کا حکم حدیثوں میں موجود ہے۔ مردوں کے سے کپڑے پہن لیے، عورتوں کے سے کپڑے مردوں نے پہن لیے، کیا ہو رہا ہے؟ میرے تمہارے گھر میں کون سا خالی ہوں؟ لڑکے کو انگوٹھی کون سی پہناتے ہیں منگنی میں؟ سونے کی۔ مرد تو اس کو پہلے ہی نہیں رہنے دیتے نا، اسی لیے سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں کہ مردانگی نہ دکھائے۔ منع کرو تو جی کیا کہیں گے؟ اب یہ ہے دنیا کا خیال ہے، آخرت کا کوئی خیال اونچی، یہ حال ہو رہا ہے۔ الا ماشاء اللہ ہمارے ہاں سے سب گھروں سے الا ماشاء اللہ دین اٹھتا جا رہا ہے، ہمیں کسی کو قبر یاد نہیں ہے۔ میں ہوں یا کوئی اور ہو، میں کوئی اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا، میں نے کہا نا میں سب سے بڑا گناہگار۔ سچ بولنا آج کل جرم، کسی کو کچھ کہہ دو پسند نہیں آتا۔ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ ان سے کیا مطلب، ان کا کیا تعلق؟ آج کل یہ باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے کوئی نصیحت کرتا تھا لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے، اب کہتے ہوتا کون ہے کوئی کچھ کہنے والا؟ یہ تو نوبت آ گئی ہے۔ تو بولو پھر ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں یا دوزخ کی؟ اونچی سوچیں، بہت ایڈوانس دنیا ہے یہ۔ بات یہاں سے چلی تھی، آپ کی ایڈوانسمنٹ آپ کو مبارک، اللہ ہمیں نبی کی سنتوں پر قائم رکھے۔ ہم نبی کے غلام رہنا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا سے کچھ لینا۔ کون تھا جو دنیا ساتھ لے گیا؟ کسی ایک کا نام بتا دو۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ لے کے گیا کوئی دنیا سے؟ زیادہ زیادہ کفن ملے گا دنیا سے، وہ بھی پتہ نہیں گھر والے دیں گے یا خیراتی ادارے کا آئے گا، وہ بھی نہیں پتا، اور وہ بھی نہیں پتا کسی کو ملنا ہے یا نہیں، چیتھڑے ہی ہوں کفن بھی نہ ملے۔ جو حال ہو رہا ہے، ڈرو، آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ اگر آپ نہیں سنبھلو گے، میرا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنی قبر میں ہی جانا ہے۔ میں نے بھی اور آپ نے بھی، ہم سب کو توبہ کرنی
توبہ کرنی، یہ نہیں کہ زبان پر ہو توبہ اور دل میں یا کوئی بات نہیں کل صبح توبہ توڑ دوں گا، آج رات توبہ کر لیتے ہیں صبح دیکھی جائے گی، رات گئی بات گئی، نہیں، سچی توبہ سچے دل سے. ہوتا نا بعض لوگوں کی زبان پر یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل میں کہہ رہا موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں. تو یہ مذاق نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام. اللہ ماشاء اللہ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگیں گے تو کیا ہوگا، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں دل صاف نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. اور کوئی معافی مانگ رہا اور دوسرا کہہ نہیں جی یقین نہیں کرتا تو نہ کر، کیا کرنا ہے. اللہ کے لیے اتنا کہہ دیا یہ بھی بڑی بات ہے، نہیں سمجھ آتی نہ آئے، سب نے اپنی قبروں میں جانا ہے. سمجھ آئی میرے دوستوں اور بزرگوں؟ یہ بڑی ترقی والی دنیا، پہلے گنتی ہوتی تھی اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ، ارب 10 ارب خرب 10 خرب نیل 10 نیل پدم 10 پدم، بس اردو کی گنتی ختم ہو گئی. اب انگلش آ گئی، ملین بلین ٹریلین. انہوں نے ایک کے آگے 300 زیرو لگا دیے. کتنے؟ پڑھ لینا کبھی جا کے کمپیوٹر میں دیکھ لینا، 300 زیرو لگا دیے. یہاں تک گنتی انگلش والے لے گئے. یہ جو اتنی گنتی لے گئے، اتنے ایڈوانس ہو گئے، ایک بکری کے کان پر کتنے بال ہیں گن سکتے؟ اونچی کہو. تو ایک بکری پر پوری کھال پر کتنے بال ہیں گن سکتے ہیں؟ تو بنو کلب کی بکریاں ہی بہت تھی تو ان کے کھالوں پر بال کتنے ہوں گے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا بکریوں کے برابر، نہیں، بکریوں کے بالوں کے برابر. آج کی رات اللہ لوگوں کو جہنم سے رہا فرما رہا، اسی لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں، براءت کی رات، رہائی کی رات. فرمایا اللہ تعالی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اونچی. ایک بار تو اور کہیں، کیوں کہلوایا؟ بات نظر کی ہے نا. نگاہ پڑ گئی بیڑا، اب سمجھ آئی، اس لیے کہلوایا تھا. اجی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ کسی کی نگاہ پڑ گئی تو بیڑا. کتاب کا نام امداد المشتاق، لکھنے والے جناب تھانوی صاحب، جانتے ہیں نا. ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا ہم ایسے ہی کہانیاں سناتے ہیں، یہ ان کی کتاب سے اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان کو پتہ چلے ہم کہانیاں کچی نہیں سناتے، پکی بات. تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر ایک خاص تجلی نازل ہو گئی، خاص وقت آ گیا. اس وقت وہ جس کو جو چاہتے دے دیتے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں ادھر ادھر دینا چاہ رہے ہیں کوئی بندہ، وقت آیا ہوا ہے اللہ والے پر، وہ کسی کو دے تو دے دے، لیکن کوئی لینے والا. دروازہ کھولا، گھر میں کوئی نہیں ہے، باہر دیکھوں، باہر سے ایک کتا گزرا، حضرت نے اس پہ نگاہ ڈال دی. کون گزرا؟ جانور. اس پہ نگاہ ڈال دی، پورے شہر کے کتے اس کتے کا ادب کرنے لگ گئے. اس پہ ولی کی نگاہ پڑ گئی. آپ کہو گے جی ایسی کچی بات ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کتا لگا، ذکر قرآن میں آیا یا نہیں آیا؟ پہلے گلی میں پھرنے والا کتا تھا، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا ذکر قرآن میں آ گیا. وَقَلْبُهُمْ ہم مضاف الیہ، قلب و مضاف ہم مضاف الیہ. ان کا کتا جب تک کتا تھا، صرف کتا تھا، اللہ والوں کے پیچھے لگا ذکر قرآن میں آ گیا.